بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا دین کی بات یوٹیوب چینل میں. میں آپ کا میزبان محمد زکریا آپ سے آج ایسے موجودہ حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اللہ سے دعا مانگنے کے بارے میں کچھ گفتگو کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل میں نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز مہربانی کر کے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی سبسکرائب کرائیں اور گھنٹی کی جو بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت سے مانگنا، اللہ رب العزت سے دعا طلب کرنا، دعا کرنا اور اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، احادیث میں کیا بتایا گیا ہے. تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہیں اور جو شخص، جو بندہ یا جو بندی اس بات کو پسند کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں میں دعا قبول فرمائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ دعا میں کثرت کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ دعا مانگے اور ہر موقع پر دعا مانگے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، اور اسی طریقے سے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے دعا مانگتا رہے. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کے دعا جو ہے پریشانی کے وقت میں، حالات کے موقع پر اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے. تو سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وہ یہ ہے کثرت سے دعا مانگنا. آج ہمارے اندر سے چیزیں آہستہ آہستہ نکلتی چلی جا رہی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو دعا کے اندر آگے بڑھانا چاہیے، اس کی خاص ضرورت ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ آگے بڑھ پاویں گے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آدمی کا جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، جب حالات اچھے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ رب العزت کو بہت اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، اور جو تھوڑا سا ایسا عاملہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑا سا یاد کرتے ہیں، اور غمی کے موقع پر جو ہے وہ ہر آدمی چیخ کر چلا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ یا کوئی بندی دعا کرتا ہے پریشانی کے موقع پر، کسی حالات کے موقع پر، تو اس کی دعا اللہ کے پاس جاتی ہے. تو جب اس کو آسمان میں فرشتے سنتے ہیں تو فرشتے یوں کہتے ہیں کہ یار یہ کیسی غیر مانوس آواز ہے، اس کو تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ آواز ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، کیسی غیر مانوس آواز ہے. تو وہ لوگ کچھ آگے کام کرتے نہیں ہیں، وہ آواز اوپر اللہ کے پاس جاتی ہے. اب اگر اللہ کو مرضی ہوا، اللہ رب العزت کہتے ہیں تو فرشتے کام کر دیتے ہیں. لیکن جو بندہ ہر موقع پر، ہر حال میں اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، تو اس کی دعا جب اوپر جاتی ہے تو فرشتے جب اس کی آواز سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں بندے کی آواز ہے، یہ تو روزانہ دعا کرتا ہے، آج کسی پریشانی میں ہے، تو وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، روزانہ تجھ سے مانگتا ہے، آج یہ پریشان ہے، آج یہ حالات میں ہے، کہ اللہ ہمیں اجازت دیں ہم اس کی مدد کریں، یا اللہ ہمیں اجازت دیں ہم اس کی مدد کر دیں، ہم اس کا کام کر دیں. تو وہ فرشتے بھی اللہ سے درخواست کرتے ہیں. اس لیے جو ہے خوشحالی میں جو ہے اکثر کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، اللہ رب العزت سے دعا کرنا، دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا.
بہت ضروری ہے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں کہ بھائی دنیا میں بھی کسی چیز کی ضرورت ہے دعا کر کے اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ رب العزت صرف آخرت کا مالک نہیں ہے، وہ آخرت کا بادشاہ صرف نہیں ہے، وہ دنیا اور آخرت کا ہر چیز کا بادشاہ ہے۔ دنیا اور آخرت کے ہر چیز کا وہ بادشاہ ہے، ہر چیز اسی سے مانگنی ہے۔ دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، اللہ رب العزت وہ دعا و چیزیں جو ہے وہ ضرور پوری کریں گے۔ دنیا دارم الاسباب ہے، اسے منع نہیں ہے، لیکن اللہ سے پہلے مانگے، کچھ صدقہ وغیرہ کریں، دعا کریں، اللہ سے مانگے۔ ایک مرتبہ نہیں ہوا دوسری مرتبہ مانگے، دوسری مرتبہ نہیں ہوا تیسری مرتبہ مانگے، لیکن اللہ سے مایوس نہ ہو اور مانگتے رہیں۔ دنیا کی چیزیں بھی مانگے، آخر کی چیزیں بھی اللہ سے مانگے، اور دعا مانگنے کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس بات کا پورا یقین یعنی کہ پورا بھروسہ ہو کہ میری دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی۔ دعا مانگنے کے اندر اس بات کا پورا اپنے آپ کو دل میں اطمینان ہو، اس بات کا پورا بھروسہ ہو، یقین ہو کہ میری دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور اگر آپ کے دل کے اندر دماغ کے اندر اس بات کے لے کر کوئی شک ہے، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے لیے دعا مانگنے کے لیے جو ہے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو پورا اطمینان اور پورا یقین، پورا بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر، انشاءاللہ میری دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی۔ اور توجہ کے ساتھ دعا مانگیں۔ دیکھو ایک چیز یہ ہے کہ دعا کو مانگنا اور ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا اور ایک ہے دعا پڑھنا۔ دعا مانگنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی دل سے جو زبان پر آ گیا وہ اللہ سے مانگا، اس کو کہتے ہیں مانگنے کو۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی میں دیکھ کر ہم نے سرسری ہاتھ اٹھا کر یوں پڑھ لیا، تو یہ ہے دعا کا پڑھنا۔ تو پڑھنے سے نہیں ہوتا، دعا کو مانگنی ضروری ہے، دعا کو مانگنا ہے اللہ رب العزت سے۔ اس کے بعد جو ہے دعا کے اندر جو ہے وہ حدود نہ باندھے کہ بھئی اللہ مجھے ایسی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، کہ مجھے جنت تو کوئی جنت کے اندر ایسا محل ہو، جنت کے اندر ایسی نہیں، ڈائریکٹ مانگے اللہ جنت الفردوس دے۔ دنیا کے اندر دنیا کی بھلائی مانگے، کوئی خاص چیز ہے تو اس کو بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ حد نہ باندھے کہ اللہ اتنا ہی دے، نہیں، بلکہ اللہ تو جتنا دے سکتا ہے اللہ تو دے، ہمارے لیے جو بھلائی ہے اللہ تو وہ ہمیں عطا فرما۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور جلد بازی نہ کریں دعا مانگنے میں اور دعا کے قبول ہونے میں، جلد بازی نہ کریں کہ ایک مرتبہ دعا مانگی، صبح میں دعا مانگی اور شام تک میں دیکھو ارے یار دیکھو تو صحیح ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، صبح میں دعا کی تھی ابھی تک کچھ اثر ہی نہیں دکھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو دعا کے اندر جلد بازی نہ کریں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دعا مانگی لیکن ہمارے لیے وہ چیز اچھی نہیں تھی یا اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں تھی، تو وہ اللہ نے ہمیں نہیں دی، تو ایسے مایوس بھی نہ ہو اور جلد بازی بھی نہ کریں۔ اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے، ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے، اس کو ہم سے کیا شکایت، ہم سے کیا فریاد ہے اللہ کو کہ وہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے جو ہے وہ ہم جلد بازی نہ کریں بلکہ اطمینان رکھیں، آج نہیں تو کل قبول ہوگی، کل نہیں تو پرسوں دعا قبول ہوگی، کبھی نہ کبھی تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ اور دوسری بات جو اہم ہے، سب سے اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جس سے دعا رد ہو جاتی ہے، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جس سے دعا رد ہو جاتی ہے، جیسے کہ حرام کھانا، حرام پینا، اسی طریقے سے گناہ کبیروں کی کثرت کرنا، ان چیزوں سے جو ہے وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توبہ کریں اور ایسی چیزیں اب نہ استعمال کریں، حرام کھانے سے، حرام پینے سے احتراز کریں، اور جو ہے ایسی چیزوں سے کہ بھئی کسی عالم دین کی توہین کرنا، اللہ کے کسی حکم کی توہین کرنا، اللہ کے دین کی توہین کرنا، داڑھی مونڈنا، یہ چیزیں وہ ہیں جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
اس لیے جو ہے ان چیزوں سے توبہ کریں اور ایسی چیزوں سے بچیں، اس کے ذریعے سے جو ہے دعا قبول ہوگی۔ اسباب قبولیت اختیار کرنا ہے، ایسی چیزیں اختیار کریں جس سے دعا قبول ہوتی ہے، جیسے اپنے مقصود سے مناسب رکھنے والے اسماء الحسنہ کا وسیلہ اختیار کرنا، قرآن و حدیث میں مذکور دعائیں مانگنا ہے۔ ہاں، قرآن میں 40 ربنا ہے، وہ مانگیں، اس کو 40 ربنا کو پڑھیں دعا کے اندر۔ اسی طریقے سے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کو بھی مانگے۔ اسی طریقے سے کہ اپنے کسی نیک عمل کیا ہے اس کا وسیلہ سے مانگے، اے اللہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، صرف اور صرف تیرے لیے پڑھی تھی، اے اللہ اس کے وسیلے سے، یا کوئی صدقہ کیا تھا، یا کوئی اور نیک کام کیا تھا، کسی غریب کی مدد کر دی تھی، یا کوئی اپاہج تھا اس کو اٹھا کر راستہ پار کرا دیا تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ اس طریقے سے یا کسی نیک آدمی سے دعا کروانا، یہ چیزیں جو ہے دعا قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ عالم دین سے دعا کرائیں۔ قبولیت کی گھڑیوں اور جگہوں کی تلاش میں رہنا، ایسی جگہ اور ایسے وقت کی تلاش میں رہنا جس سے دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کہ صبح سحری کا وقت ہے، اسی طریقے سے اذان کا وقت ہے، اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت ہے، اسی طریقے سے سورج کے نکلنے کا وقت ہے، سورج کے آسمنے کا وقت ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ جمعہ کا وقت ہے، اور رمضان کے اندر پورے دن دعا قبول ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے مسجد ہے، مسجد میں دعا قبول ہوتی ہے، مسلمان جہاں زیادہ جمع ہوتے ہیں وہ جگہ قبول ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، رمضان کا پہلا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ ہے، یہ سارے دعا کے قبولیت کے اسباب ہیں۔ روزدار کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، سارا سب ان چیزوں کی تلاش میں رہنا اور ایسے موقع پر جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہنا۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں تو ہر موقع، ہر گھڑی جو ہے، ہر وقت جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اکثر دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائیں۔ ہتھیلیوں کو اندرونی حصے میں منہ کے سامنے رکھنا، یعنی کہ دیکھو اپنے ہاتھوں کو جو ہے اس طریقے سے رکھیں، یوں اندر اپنے منہ کے بالکل سامنے رکھیں، یوں ہاتھ رکھیں اور یوں دعا مانگیں۔ ہاں، یوں چپکا نہ دے، یوں سامنے رکھیں، اور بہت اوپر بھی نہ کرے، بہت نیچے بھی نہ رکھیں، یوں نہ رکھیں، منہ کے سامنے رکھیں۔ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں تھے، وہ اللہ نے یوں بھی ہاتھ اٹھایا، اللہ کے نبی نے یوں بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، لیکن وہ اٹھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن اکثر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے وہ ایسے دعا کی ہے، اس انداز کے اندر، اس حیت کے اندر ہم دعا کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کریں گے دعا میں۔ ہم دعا کی ابتدا کریں گے اللہ کی تعریف سے۔ ہاں، اے اللہ تو بڑا ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تو نے سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ جو آدمی سخی ہوتا ہے نا، اس کی تعریف کریں گے تو وہ تعریف کرنے پر ہی سب کچھ دے دیتا ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، جب اللہ کی تعریف بیان کریں گے تو اللہ رب العزت بغیر مانگے ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ ہاں، اس لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، ثنا وغیرہ جو ہے اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھیں گے۔ ہاں، اللہ رب العزت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، تمام نبیوں پر درود پڑھیں گے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، ایسے الفاظ جو ہے وہ اللہ کی تعریف میں ہیں، اور درود شریف جو بھی آتا ہو، درود ابراہیم افضل ہے اس کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے دوسرے درود شریف ہیں، آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا، ہاں، آخر میں بھی درود شریف پڑھیں، ابتدا میں بھی درود شریف پڑھیں۔ اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگنا۔ اسم اعظم اللہ رب العزت کے 99 نام ہے، اور جس نام کا آپ زیادہ ورد کرو گے آپ کے لیے وہی نام اسم اعظم ہے، یا پھر موقع محل کے اعتبار سے آپ کی زبان سے اچانک سے جو اللہ کا جو نام آ جاوے وہ اسم اعظم ہے، تو اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ اللہ رب العزت ہماری تمام ضرورتوں کو، تمام حالات کو درست فرماوے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک دعا کہ ہم اپنی دعاؤں میں یا ذا الجلال والاکرام مانگا کرتے تھے، یا ذا الجلال والاکرام، اس کو مانگا کرتے تھے، یہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کا نام ہے یہ، اور اس کو پڑھنے اس کے بھی کافی فضائل آئے ہوئے ہیں، ہم اپنی دعاؤں میں بھی اس کو کثرت سے پڑھیں، عاجزی اور مسکنت کا اظہار ہو۔ ہاں، مانگنے والا جیسے مانگتا ہے،
اس طریقے سے مجبور ہو کر عاجز ہو کر ان کی سارا اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اللہ سے مانگنا. اور سب سے پہلے جو اکثر جب جماعتیں چلتی ہیں اور شادی جب آپس میں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے لیے نہ مانگے پوری امت کے لیے مانگے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی ہے اور یہ مستحب بھی ہے, بزرگوں کا بھی عمل ہے کہ بھئی جب بھی دعا مانگے سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا مانگیں. سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا مانگیں, پھر اپنے گھر والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, پھر اپنے دوست احباب کے لیے, پھر اپنے جاننے پہچاننے والوں کے لیے, ہر ایک کے لیے اس کے بعد دعا مانگیں گے اور پھر اخیر میں پوری امت کے لیے دعا مانگیں گے. ابھی جو وبا پھیلا ہوا ہے اور جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے خاص آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بھئی دیکھو ہر مسلمان جو ہے اس مبارک مہینے میں کم سے کم روزانہ جو ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے اس بیماری سے نجات کے لیے, پوری انسانیت کو اس بیماری اس وبا سے بچاؤ کے لیے کم سے کم روزانہ 10 منٹ ہر کوئی دعا کرے, اللہ سے مانگے. اللہ رب العزت دینے والا ہے, اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے عافیت مانگے. کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ کے عافیت مانگے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ عافیت مانگا کرتے تھے. ایک دعا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں اس وبا کے اور اس بیماری کے زمانے میں اس دعا کا خاص اہتمام ہو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اس دعا کو مانگے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مانگی ہے اور کہا بھی ہے کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو. یہ عافیت مانگیں گے انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے جنت الفردوس کو مانگے. یہ اللہ جنت الفردوس عطا فرما. کوئی اس میں بندش نہ لگائے کہ ایسا محل دے, اس میں یہ دے, اس میں ڈائریکٹ جنت الفردوس مانگے, سب کچھ اس میں آ گیا. اللہ رب العزت سے جنت الفردوس مانگے. اسی طریقے سے منقول دعا, معصور دعاؤں کو مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے. اور اسی طریقے سے صبح شام کی جو دعائیں ہیں اس کی پابندی کرے, اس کا اہتمام کرے. دعائیں انس ہے اس کا اہتمام کرے کہ یہ چیزیں وہ ہے جو تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت کرنے والے ہیں, ان کا پورا اہتمام کریں. اسی طریقے سے ہمارے ماتحت میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگے. جو نوکر وغیرہ ہیں, جو خادم ہیں, ہمارے گھر والے ہیں, ان کے لیے درازی عمر کی اور کثرت مال کی دعا مانگے. اللہ ان کو بھی تو خوب مال عطا فرما, ان کی عمر میں برکت عطا فرما. یہ دعا مانگے. اور اسی طریقے سے دعا کے اندر جو ہے وہ نظم کے اعتبار سے دعا کو نہ مانگے بلکہ سیدھے سادے الفاظ میں اللہ سے مانگے. اللہ رب العزت سے سیدھے سادے الفاظ میں اللہ سے دعا مانگے. کوئی ذات کا کسی طریقے کا کوئی تکلف نہ کریں. اور مانگنے کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ ہر کچھ مانگ سکتے ہیں. اور گناہ کی کسی بات کو یا کسی سے رشتہ قطع کرنے کی کسی بات کو آپ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. ایسی چیزیں نہ مانگے بلکہ نیکی کے کام کی توفیق مانگے, ہدایت مانگے. اسی طریقے سے اپنے خلاف یا مال و اولاد کے خلاف دعا نہ کریں. پتہ نہیں کبھی قبولیت کی گھڑی ہو, قبول ہو جاوے, پھر پچھتانے کا موقع آوے. اس لیے جو ہے کبھی اپنے لیے, اپنے مال کے لیے, اپنے رشتہ داروں, دوست احباب کے لیے, کسی کے لیے بھی بد دعا نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے. اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے. اسی طریقے سے اس بات پر میں بتا دوں, اکثر ماؤں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بد دعا دیتی ہے. بچہ پریشان کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جانے مرتا نہیں ہے, تیرا ستیہ ناش ہو جاوے, تو جہاں تیرا یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یہ بد دعا دیتی ہے اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ کام ہو جاتا ہے, پھر وہ پچھتاتی ہے, پھر وہ اللہ کو پوچھتی ہے کہ اللہ کو میرا بیٹا چاہیے تھا, یہ سب
تو اس میں ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے وہ اپنی اولاد کو یا اپنے مال و دولت کو کبھی کسی کوئی آدمی جو ہے وہ بد دعا نہ دے. اپنی ذات کے لیے بھی بد دعا نہ کریں اور یہ دعا بھی نہ کریں کہ اللہ میں نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا تو مجھے دنیا میں دے دے، بلکہ اس کے بجائے مانگے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ معاف کرنے والا ہے. دنیا میں سزا نہ مانگے، ہاں دنیا میں کبھی سزا نہ مانگے بلکہ معافی مانگے. ہاں اللہ معاف کرنے والا ہے. جو اللہ سزا دے سکتا ہے وہ معاف بھی کر سکتا ہے. جو معافی مانگے اللہ سے، سزا نہ مانگے. کسی تکلیف کی بنا پر موت کی دعا نہ کریں. اب بیمار ہو گیا آدمی، بیمار ہے تو دعا کر رہا ہے کہ اللہ آنے کرتا تو موت آ رہی ہے، اللہ اس سے بہتر تو موت اچھی ہے، تو موت دے دے. تو موت اللہ تبارک تعالیٰ سے نہ مانگے بلکہ عافیت مانگے، سلامتی مانگے. اسی طریقے سے دعا کے آخر میں آمین کہیں. دعا کے آخر میں جب دعا پوری ہو آمین کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا مسجد میں دعا کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بہت اچھی دعا کی، اگر یہ اس میں مہر لگا دیتا ہے تو یہ دعا ضرور قبول ہوگی. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مہر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آمین جو ہے وہ دعا کی مہر ہے. اگر یہ دعا کے آخر میں آمین کہے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اس لیے جو ہے جب دعا پوری ہو تو آمین کہیں، اس کے بعد دعا پوری کریں. دعا کے آخر میں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیں. جب دعا پوری ہو جاوے آمین کہہ دیا، اب جو ہے وہ دعا کو اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ چہرے پر پھیر لیں. اور اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کے سر پر پھیریں اور ان کے لیے برکت کی دعا کریں. چھوٹے بچے کے سر پر ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھیں اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر جو ہے ان کے لیے دعا کریں. کچھ نہ کچھ ان کو دم بھی کر دیں. اسی طریقے سے دوسرے سے دعا کی درخواست کرنا چاہیے، چھوٹا ہو وہ سامنے والا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. بعض مرتبہ میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا ہے، اس سے کیا دعا کی درخواست کرنا، بلکہ ایسا نہیں ہے. کوئی چھوٹا ہے تو اس کو بھی کہیں کہ بھئی دیکھو ہمارے لیے دعا کریں. اس طریقے سے جو اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی دعا کو مانگیں گے، ان چیزوں کی رعایت کریں گے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہماری دعا ضرور قبول ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.